سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ تفسیر قرطبی میں حضرت قتادہ کا قول ہے، افریت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ داہیت، افریت داہیتن ہوتا ہے۔ میں بھی داہیتن کی تشریح کر کے سناتا ہوں آپ کو۔ اور قرطبی میں بھی امام نحاس کا قول ہے، کہتے ہیں کہ افریت جو ہے یقال للشدید، طاقتور آدمی کو، طاقتور کو کہتے ہیں جس کے اندر قوت بہت ہوتی ہے، طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ کب اس کو افریت کب کہا جاتا ہے؟ اذا کان معہ خبث و دہاء، جب اس کی شخصیت میں، اس کی ہستی میں خبث اور دہا چیزیں پائی جائیں، خبث پایا جائے اور دہاء پایا جائے۔ جب وہ خبیث ہو جائے، جب وہ داہیتن ہو جائے، پھر اس کو افریت کہتے ہیں۔ یہ ہے علم کی بات، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، علمی کتاب بھی۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے، افریت کے ماتحت قال افریت خبیث مارد، تفسیر بیضاوی میں ہے جی۔ یہ ہے علم کی بات، کیا کہ افریت کیا ہوتا ہے؟ خبیث مارد من الجن، جنات میں سے جو خبیث ہو، جو مارد ہو، اس کو افریت کہتے ہیں۔ یہ ہے علم کی بات، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، علمی کتاب بھی۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو تفسیر خازن قال عفریت من الجن کے تحت لکھتے ہیں وَهُوَ الْمَارِدُ الْقَوِيُّ، انہوں نے قوی بعد میں کہا، پہلے مارد کہا ہے۔ تو اب یہ لفظ یاد رکھ لیں، مارد، داہیتن اور خبیثن، یہ افریت کے ترجمے میں یہ تین لفظ بار بار آ رہے ہیں۔ تفسیر آلوسی قال عفریت ای خبیث مارد من الجن، افریت کا ترجمہ خبیث کیا ہے۔ یہ ہے علم کی بات، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، علمی کتاب بھی۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ تفسیر آلوسی، یہ اس کے اندر اب مارد کا جو ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ مارد کس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں والمارد کل مرید، مارد ہو یا مرید کا لفظ ہو، دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے المتعری عن الخیرات، جی، جس کے اندر خیرات نام کی چیز ہی نہ ہو، کوئی نہ ہو جس کے اندر نیکی اور بھلائی اور اچھائی اور اخلاق نام کی چیز ہی نہ ہو، متعری، ننگا ہو اس سے، وہ ہوتا ہے مارد یا مرید۔ اور اب سمجھ آ گئی کہ جنہوں نے خبیث کا ترجمہ مارد کیا، اور اب مارد کا مطلب کیا؟ المتعری عن الخیرات۔ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ جب درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، خزاں کا موسم آتا ہے اور پتے جھڑ جاتے ہیں، تو اہل عرب اس کو کہتے ہیں شجر امرد، میم رے اور دال لفظ، شجر امرد، کیوں؟ وہ پتوں سے خالی ہو چکا ہوتا ہے، ننگا ہو گیا ہوتا ہے، تو اس کو شجر امرد کہتے ہیں۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ کوئی چٹیل زمین جس پر کچھ بھی نہ اگتا ہو، اس کو کہتے ہیں رملۃ مرداء، ماردن سے مرداء، جس میں حیا نام، مرید جس میں حیا نام کی چیز کوئی نہیں ہے، جس میں ایمان نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی، اسی سے الامرد اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بھی داڑھی نہیں پھوٹی ہو، کیوں؟ وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ بالوں سے خالی ہوتا ہے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ تو اس لیے تفسیر آلوسی والے فرماتے ہیں روح المعانی کے حوالے سے کہ یہاں پر بھی اس کی تفسیر یہ ہے کہ الخارج عن الطاعت، کہ جو وہ شخص، وہ جو افریت تھا، وہ خارج عن الطاعت تھا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے
ایک صحابی جن کو خبیث کا ہے، جن کو تکلیف ہے جی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، یہ کہہ رہے خارج عن الطاعت، وہ طاعت سے ہی خارج تھا۔ سن علم کیا ہوتا ہے اور دیکھ کتاب کیا ہوتی ہے۔ ابن عبد البر نے تمہید میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جنات کی کئی قسمیں ہیں، اس کے کئی مراتب ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ایک جن ہو تو اس کو جن نہیں کہتے، اس کو جنی کہتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہیں جو لوگوں کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں، ایسے نہیں بعض اوقات گھروں میں پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے کوئی گزر گیا لیکن نظر نہیں آیا، کبھی کسی دروازے کے کھڑکنے کی آواز، کبھی چھت کے اوپر چلنے کی آواز، پاؤں کی آہٹ، یہ جنات ہوتے ہیں، یہ گھروں میں رہتے ہیں، یہ کوئی نقصان نہیں دیتے، ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسے جنات کو عامر کہتے ہیں۔ اور جنات میں سے کچھ ایسے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں بچوں نے جن چمبڑ گیا جی، تو جو بچوں کو چمبڑتے ہیں ان کا نام ہے ارواح۔ ان کے اندر خباثت آ جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں، اور اگر خباثت اور بھی بڑھ جائے تو اس کو مارد کہتے ہیں، اور اگر خباثت میں اور بھی بڑھ جائے اور اس کی طاقت بھی بڑھ جائے تو اس کو عفریت کہتے ہیں۔ لو جی، عفریت کا مرتبہ ملتا ہی تب ہے جب اس کے اندر خباثت آتی ہے۔ علمی کتابی 1400 سالہ تو بعد کلا تو ہی نہیں علم نو پڑھنا آ گیا کہ جناب قرآن پاک سب سے زیادہ میں نے پڑھا ہے، دعوت حق آپ لے کر آ گئے۔ پڑھیں، لوگوں کو علم سکھائیں، قرآن سکھائیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے جو مبادیات ہیں نا، جس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، وہاں سے لے کر چلے، آپ خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ پا نہ پڑھی تو وقت نو پڑھی، خود بھی وقت نو پڑھے، بیچارے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ تفسیر بسیط، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، العفریت النافذ فی الامر، جو جس کے ذمے جو کام لگایا جائے وہ کر سکتا ہو، اس کے اندر طاقت ہو وہ کرنے کی، المبالغ فی، اس کے اندر وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہو، ما خبث و دہائن، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر خباثت بھی ہو، یعنی خبیث بھی ہو اور داہیتن بھی ہو۔ بتائیے، یہ ہے علم کی بات، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ۔ علم کتابی، اس میں الفاظ تھے عفریت، جن میں سے ایک عفریت۔ عفریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ التفسیر الوسیط للواحدی۔ اچھا، میں یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہوں جو آپ کو نہیں مکتبہ شاملہ کی کا کیڑا کہ جی مکتبہ شاملہ میں شاملہ، یہ ساری شاملہ کی باتیں، یہ شاملہ سے ڈھونڈو بھائی۔ آپ کو آتا ہے شاملہ پڑھنا؟ عربی میں ہے، ویسے اردو کا نہیں ہے۔ ایک دو بندے ٹرانسلیٹر رکھو اردو والے، جو وہاں سے دیکھیں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر پڑھائیں۔ مطالع الانوار علی صحاح الاثار، تفلت علی عفریت، عفریت کا لفظ آیا اور عفریت کا پھر ترجمہ کیا وہو القوی النافذ ما خبث و دہائن، وہ جن جو قوی اور نافذ ہے، جو طاقتور بھی ہے اور اپنا کام کرنا بھی جانتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ما خبث و دہائن، اس کے اندر خباثت بھی ہو، اس کے اندر خباثت بھی ہو اور اس کے اندر دہا بھی ہو۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے میرے ہنسی کیوں نکل رہی ہے؟ خباثت کے لفظ پر مجھے ہنسی آ جاتی ہے، اس کے اندر خباثت بھی ہو اور دہا بھی ہو۔ یہ ہے علم کی بات، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، علمی کتابی۔ زاد المسیر فی علم التفسیر، قولہ تعالی قال عفریت من الجن، قال ابن قتیبہ العفریت الشریر الوسیق۔ لو جی، ایک چوتھا ترجمہ بھی آ گیا، شریر کا بھی آ گیا۔ اور دوستو، شریر، مارد، داہیہ، خبیث، اس میں الفاظ تھے عفریت، جن میں سے ایک عفریت۔ عفریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ ان سارے بزرگوں نے کہا ہے ہمت، جرت ہے ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگانے کی؟ لگاؤ فتویٰ، ہمت ہے تو، نہیں تو اعلیٰ حضرت پر دیے ہوئے
اپنے اس جاہلانہ فتوے سے رجوع کرو۔ اسی کے اندر زاد المسیر فی علم تفسیر میں زجاج کا کہنا ہے الافریت النافذ فی الامر المبالغ فیہ ما خبث و دہائن۔ لو جی زجاج کا بھی قول آ گیا ما خبث و دہائن۔ اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ امام سخاوی کی تفسیر القرآن العظیم فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ الْخَبِيثِ الْمَارِدِ، شیاطین میں سے جس پر افریت کا لفظ آئے گا وہ خبیث ہوگا۔ یہ ہے علم کی بات اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، علمی کتاب بھی۔ اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ مدارک التنزیل و حقائق التاویل، افریت من الجن کہتے ہیں الافریت المارد القوی الشدید الغلیظ، رجل افریت ای خبیث، الخبیث المارد۔ یہ تفسیر نصفی کے حوالے سے الخبیث المارد اسمہ زکوان۔ یہ ہے علم کی بات اور یہ ہے کتاب کا حوالہ۔ اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث البستان فی اعراب مشکلات القرآن، قال افریت من الجن کہتے ہیں الافریت المارد۔ کسی نے مارد کہا، کسی نے داہیتن کہا، کسی نے خبیث کہا، کسی نے شریر کہا۔ بتاؤ یہ القابات کیا ادب والے ہیں، احترام والے ہیں؟ ان سب پہ لگاؤ فتویٰ۔ اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ تفسیر عبد الرزاق کہتے ہیں افریت من الجن قال داہیت من الجن۔ تفسیر طبری امام مجاہد فرماتے ہیں افریت من الجن قال مارد من الجن۔ یہ ہے علم، مارد من الجن، یہ ہے علم کی بات اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، تفسیر طبری جامع البیان۔ علمی کتاب بھی، علم اور کتاب کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان ایڈی لمبی ہے نا، بس یہی زبان ہی ہے لمبی، کاش کے علم بھی لمبا ہوتا۔ اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ کاش کے ادب و احترام بھی ہوتا۔ اپنے بزرگوں پہ گئے ہو، اپنی مرضی کے بابے چن کر رکھ لیے کہ جی میرے بابے یہ ہیں، فلانے بابے ہیں، ٹمکانے بابے۔ آپ جس کو قابل عزت قرار دیں گے کیا وہ قابل عزت ہوگا؟ تہذیب اللغہ، لو جی لغت کی بات آ گئی۔ کہتے ہیں امام اسمعی نے کہا ہے کہ الافریہ النفریہ الرجل الخبیث المنکر، اور افریت من الجن اناتی کے بھی قبل ان تقوم من مقامک، اس کے بارے میں کہتے ہیں الافریت النافذ فی الامر المبالغ فیہ ما خبث و دہائن۔ خبث، دہا، التہذیب اللغہ میں بھی یہ بات ہے۔ یہ ہے علم اور یہ ہے کتاب کا حوالہ، علمی کتاب بھی۔ فتح الباری ابن حجر فرماتے ہیں، امام راغب کی بات نقل کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کہ الجن علی مراتب فالاصل الجنی فإن خالت الانس قیل عامر ومن ترز من للصبیان قیل اربع ومن زاد فی الخبث قیل شیطان
خبث کے اندر اگر بڑھ جائے تو اس کا نام پھر شیطان ہے. فَإِن زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ اگر اس سے بھی زیادہ خباثت ہو تو اس کا پھر اگلا مرتبہ آتا ہے مارد ان کا. فَإِن زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ اور اگر اس کی بے حیائی اس سے بھی بڑھ جائے تو اس کو عفریت کہتے ہیں، یعنی منگول کہتے ہیں. وقال الراغب العفریت، اور امام راغب نے کہا ہے عفریت من الجن هو العارم الخبیث، جو عارم ہو، جو خبیث ہو. اور بولغا فی قیلا، اور جب اس کے اندر اور مبالغہ ہو جائے اور خباثت اور بڑھ جائے تو وہ پھر عفریت کہلاتا ہے، منگول کہلاتا ہے. یعنی جب خبث میں حد سے بڑھ جائے، اس کو ہر طرح کا حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ عفریت کہلاتا ہے. اس میں الفاظ تھے عفریت، جن میں سے ایک عفریت. عفریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا. تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جس میں وہ سارے حوالے ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ کتاب کے حوالے ہیں، علمی کتابی یہ ہے علم کی باتیں، یہ ہے کتاب کی باتیں. وہ جن خبیث تھا، اعلیٰ حضرت نے درست کہا کیونکہ اتنے سارے بزرگوں نے اس کو خبیث کہا. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا. تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے درست کہا کیونکہ اتنے سارے بزرگوں نے اس کو خبیث کہا. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا. تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے درست کہا کیونکہ اتنے سارے بزرگوں نے اس کو خبیث کہا. چل خبیث نہیں، کسی اور کی بات مان لے تو داہیتن، اچھا چلو وہ بھی نہیں اچھا لگتا تو ان کے لیے ماردن کا لفظ لے لیں. چلے وہ بھی نہیں تو شریر کا لفظ. مجھے تو یہ الفاظ ملے اس کی شان میں. اب آپ کو اس کی عزت، احترام اور ادب ملحوظ ہے تو اس کی شان اور ادب کے اندر جو حوالے، جو علم آپ کے پاس ہو وہ دے، اور کتاب کا حوالہ بھی دے تاکہ ہم آپ کو علمی کتابی مانیں. بات درست ہے نا؟ علمی کتابی بنو نا، پھر وہ حوالے لے کر آؤ اور اس کے صحابی ہونے کا بھی حوالہ لاؤ. اور جو یہ بات ہے کہ جی وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا، اس کے صحابی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. صحابی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہر بندہ صحابی نہیں ہے جب تک کہ اس کا اسلام ثابت نہ ہو. دو باتیں ہیں، وہ جس جن کی آپ کو گستاخی کی تکلیف ہے اس کا قابل عزت ہونا، اس کی شان میں کوئی لقب کسی راوی نے، کسی مفسر نے، چلو جڑے بابیاں نو تو ماننا انہاں چوں کسے بابے نے ذکر کیتے ہون جس سے آپ کو اس کا بڑا اتنا احترام ملحوظ ہے. تو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس شیطان، اس جن کے لیے لفظ شیطان کا ہے، اس کے لیے مارد کا لفظ ہے، داہیتن کا لفظ ہے، شریر کا لفظ ہے، خبیث کا لفظ ہے. بتائیے ان میں سے کون سا لفظ ہے جو ادب اور احترام والا ہے؟ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ کا ترجمہ خبیث کر دیا، سارے اس کے مترادف ہیں. اب جو آپ کو اس کی عزت اور احترام چاہیے نا، تو ہمیں دکھائیں علمی کتابی، لائیں علم، دکھائیں کتاب، علم دیں، کتاب دکھائیں. بھاگنے نہیں دیں گے پتر. ابھی اعلیٰ حضرت پر لگائے ہوئے اور اعتراضات کے لیے بھی اب ذرا تیار ہو جائیں.